پچھلی قوموں کی طرح قوم شعیب بھی مشرکانہ رسوم و عقائد میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور فرمایا، اے میری قوم، تم انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں کم کر کے نہ دو، اور تم زمین میں فساد کرنے والے نہ بنو۔ آپ اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرتے رہے کہ ایک اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے اور راستے پر مت بیٹھا کرو۔ شعیب علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے متکبر سردار پریشان ہو گئے اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، ان کی قوم کے سردار جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے، اے شعیب علیہ السلام، ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے، اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے، یا تم ہمارے طریقے پر پلٹ آؤ۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہم تمہارے طریقے پر آ جائیں، اگرچہ کہ ہم اس سے بیزار ہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ان کی قوم کے وہ سردار جو کافر تھے، وہ قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، اور ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو بے شک تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں سے فرمایا، یقیناً پھر تو ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے طریقے پر لوٹ آئیں، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے نجات عطا فرمائی، اور ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس طریقے پر پلٹ آئیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے جو ہمارا رب ہے، اور ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ فرما لیا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا، اے ہمارے رب، فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی بدعمالیوں پر سخت رنجیدہ ہوئے اور انہیں بار بار وعظ و نصیحت کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، بھلا تم دیکھو، اگر میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، تو کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کر کے ان کاموں کو کروں جن سے تمہیں خود منع کرتا ہوں۔ میں تو بس تمہاری اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکے، اور مجھے جو توفیق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی فضل سے ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر تم اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت رحم فرمانے والا، نہایت محبت فرمانے والا ہے۔ مگر قوم سرکشی کی انتہا پر تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی اس دعوت حق کا جواب انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ دیا۔ ان کی قوم نے کہا، اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان یقیناً کمزور سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں یقیناً رجم کر دیتے، اور تم ہم پر کچھ غالب نہیں ہو۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، میرا پروردگار تو تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے، اور تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنے جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ قوم کے متکبر سرداروں کی جارحانہ گفتگو کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کچھ یوں تھی، یقیناً پھر تو ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے طریقے پر لوٹ آئیں، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طریقے سے نجات عطا فرمائی، اور ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس طریقے پر پلٹ آئیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہمارا رب ہے، اور ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ فرما لیا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب، فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ در حقیقت ان الفاظ کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم میں جو کفار تھے
ان کی ہلاکت کی دعا کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب ہمارا حکم یعنی کہ عذاب آیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی نجات عطا فرمائی جو ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، اور ظلم کرنے والوں کو زوردار چیخ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکش قوم کو نیست و نابود کر کے قیامت تک غرور و تکبر اور سرکشی میں مبتلا انسانوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔